أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. واعلموا اور جان لو، یقینی بات ہے، انما یقینی بات ہے، یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں، فتنہ آزمائش ہیں، اور جان لو بے شک اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ یہ بہت بڑی آیت ہے ہر ایک کے لیے، ہر گھر کے لیے۔ یہ ایک آیت ہے، آیت نمبر 28 سورہ انفال کی، اور 89 پارہ ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خیانت مت کرو۔ خیانت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، ہم لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ خیانت کے نقصانات کیا ہیں۔ اور یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مال اور اولاد، آپ کو پتہ ہے کہ اولاد ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اولاد کے ساتھ ساتھ گھر والے بھی فتنہ ہیں، بیوی کو بھی فتنہ کہا گیا ہے۔ ابھی ہم سورہ تغابن دیکھیں گے، سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر سورہ منافقون میں تو فرمایا کہ تمہارے یعنی بیوی بچے بہت سے دشمن بھی ہیں تمہارے۔ تو یہاں پر دیکھیے پیچھے اس سے تعلق کیا ہے کہ اصل یعنی خلل ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ اولاد ہی، بیوی بچے ہی تو ہوتے ہیں۔ زیادہ مال کی طلب کی وجہ سے انسان خیانت بھی کرتا ہے اور بہت کچھ نافرمانیوں کے کام کرتا ہے، زیادہ مال جمع کرنے۔ اور زیادہ مال جمع کرنا کیوں ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے گھر والے ہیں پیچھے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تو اصل سبب اور وجہ یہی بنتے ہیں جب انسان یہ سارے معاملات گناہ کرتا ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصل جو ہے نا، کلپریٹ جو ہے نا، آپ کے یہ بچے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ یعنی یہی ایک یعنی بہت بڑی یعنی وجہ ہے، ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے مالک کے جو فرمان ہے اس کو بھلا دیتا ہے، یا یہ کہ اس سے نظر انداز کر کے، چشم پوشی کر کے کہتا ہے کہ ابھی گناہ کر لو، بعد میں بھی توبہ کر لیں گے۔ اور پھر اس طرح کرتے کرتے پھر شیطان اس کو توبہ کی مہلت بھی نہیں دیتا، انسان کی پھر عادت پڑ جاتی ہے، اور اسی میں وہ ایسا رچ بس جاتا ہے کہ پھر اس کو جو ہے سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ توبہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو آپ اپنی زندگی پہ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اکثر اوقات مال اور اولاد کی محبت انسان کو اللہ کی اطاعت میں خلل ڈالتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا گیا کہ تم اس بات کو جان لو کہ تمہارے اموال، تمہارے مال اور مویشی اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے۔ یہ امتحان اللہ تعالیٰ نے اس لیے لیا کہ دیکھیں کون اس کی محبت کو ترجیح دیتا ہے۔ بہت سارا مال ہے اور پھر بھی وہ اپنے نفس پر قابو کرتا ہے، ضبط کرتا ہے، اور پھر وہ فضولیات میں مشغول نہیں ہوتا اور اپنے مولا کی محبت کو ترجیح دیتا ہے، اور کون اللہ تعالیٰ کی محبت کو ترجیح نہیں دیتا۔ اسی لیے ہمیں روک دیا گیا کہ ہمیں ان کو ترجیح نہیں دینی ہے۔ بتا دیا آگے کہ دیکھو ان کو ترجیح مت دینا۔ کیوں اس لیے نہیں دینا کہ اللہ کے پاس دیکھو، اللہ کے پاس کیا ہے؟ اجر ایسا ہے جو عظیم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے عظیم فرمایا ہے۔ اور دنیا کی چیزیں تو یہ سب فانی ہیں، یہ سارے نفع، سارے نقصان، یہ ساری منفعتیں محض ہیش ہیں۔ لیکن انسان کی ایک عادت ہے کہ انسان جلد باز ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، وہ عجلت پسند ہے، وہ جلدی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ سامنے والی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ انتظار کرنا پسند نہیں کرتا، وہ کل کا انتظار نہیں کرنا چاہتا، جو آج سامنے چیز نظر آ رہی ہے اس پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کے لیے مال اور اولاد کی محبت بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ عام طور پر انہی کے لیے آدمی خیانت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ بہت بڑے کلپریٹ ہیں، یاد رکھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الولد مبخرۃ مجبرۃ مجہلۃ محزنۃ، بے شک بچہ بخل، بزدلی، جہالت اور غم کا باعث ہوتا ہے۔ انسان کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے بچوں کی وجہ سے کبھی بخیل ہو جاتا ہے، کبھی بزدل ہو جاتا ہے، کبھی جہالت والی حرکتیں، احمقانہ حرکتیں کرتا ہے، اور کبھی وہ حزن و ملال، غم کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ محبتیں دے کر، یہ محبتیں ڈال کر در حقیقت اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آزمانا چاہتے ہیں کہ انسان اللہ اس کے رسول کے احکام کو ترجیح دینا چاہتا ہے
یا ترجیح دینے کو پسند کرتا ہے، یا مال اور اولاد کی ایسی محبت کو جس سے خیانت اور احکام الہی کی نافرمانی لازم آتی ہو۔ اس ناجائز محبت پر غالب آنے کا طریقہ اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہی بڑا اجر ہے، اجر عظیم ہے۔ یہ یقین انسان کے لیے کامیابیوں کے راز اس میں پوشیدہ ہیں۔ اگر آپ کو یہ یقین کامل ہو جائے اور آپ تھوڑا صبر و ضبط سے کام لیں، جس صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور تقوی اختیار کریں، تو پھر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بصورت دیگر ناکام ہو جائیں گے، ورنہ یہ کہ آپ پھر عذاب الہی کے مستحق بن جائیں گے، عذاب الہی کا باعث بن جائیں گے۔ آپ خود سوچ لیجئے، غور کر لیجئے، کیونکہ غور و فکر کرنا تو اچھی بات ہے نا۔ میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں کے بڑے بڑے آپ کے جو عہدے داران ہوتے ہیں، جی ایم، ڈائریکٹرز، اس کے علاوہ آپ کے چیئرمین، ان سب کی میٹنگز کیوں ہوتی ہیں؟ ترقی کے لیے، کامیابیوں کے لیے، کہ ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں، اپنی ترقی کے منازل کو کیسے ہم اور آگے لے جا سکتے ہیں، کیسے ہم اور اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کامیابیوں کا راز تو جاننے کے لیے بڑے بڑے لوگ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، تو یہ تو کامیابی عارضی ہے، ان کے لیے تو ہم اتنی محنتیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، غور کیجئے، جتنے بھی ترقی یافتہ لوگ ہیں جو دنیاوی ترقی میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، ان کے پلانز دیکھیں آپ، تو آپ کو معلوم ہوگا۔ تو ہم کتنے ناسمجھ ہیں کہ جو ہمارا اصل جو ہمارا کامیابی مرکز تھا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اس کے لیے ہم کبھی سر جوڑ کر نہیں بیٹھتے کہ کبھی سوچے تو صحیح، کبھی غور تو کریں، کبھی قرآن کی آیات کو لے کر بیٹھیں اور آپس میں اس پر ڈسکشن کریں۔ تو اچھی بات ہے، سوچیں کہ بھائی ہماری فلاح کس میں ہے، ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں۔ آخر کو تو ہمیں ایک دن مر کے چلے جانا ہے اور سب کچھ چھوڑ جانا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے لوگ مر جاتے ہیں، اچانک مر جاتے ہیں، سفر میں مر جاتے ہیں، گھر میں مر جاتے ہیں، سوتے سوتے مر جاتے ہیں، جاگتے جاگتے مر جاتے ہیں، کھاتے کھاتے مر جاتے ہیں، پیتے پیتے مر جاتے ہیں۔ تو آخر وہ مر کر جب چلے جانا ہے، سبھی کچھ چھوڑ جانا ہے، پھر لوٹ کر بھی نہیں آنا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر کہیں خلل ہے، کوئی خرابی ہے، جس کی وجہ سے ہم کبھی نہیں سوچتے۔ باقی آپ دیکھیں نا، دنیاوی جو ہمارے اغراض ہیں، جو ہماری ضروریات ہیں، وہاں تو ہم بیٹھ کر کتنی محنتیں کرتے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ چلے کہ 4 بجے رات کو اٹھ کر جانا ہے، 6 بجے جانا ہے اٹھ کر صبح، تو اب آپ بتائیں کتنا مشکل کام ہے، فجر کے لیے اٹھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن دنیاوی کامیابی کے لیے چلے جاتے ہیں اٹھ کر۔ کہ یار کیسی باتیں کر، اگر بیگم بھی روکے تو کہتے ہیں یار تم کیسی باتیں کر رہی ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی، کی بتا رہا ہوں میں، تم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی کہ دیکھو ہمارا بہت بڑا ایک پلان ہے، ہمارا لاس ہو جائے گا، تم ہمیں نقصان کر دینا چاہتی ہو، نقصان کروانا چاہتی ہو میرا۔ ڈانٹ ڈپٹ کر کے بیوی سے منوا لیں گے، بچوں کو بھی راضی کر لیں گے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ دین کے لیے ہم کتنا کام کرتے ہیں۔ حالانکہ اس میں بھی فائدہ کس کا ہے؟ اپنا ہی تو ہے، کسی اور کا تھوڑی ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے اچھا کیا کس کے لیے کیا؟ فلنفسہ، اپنے آپ کے لیے تو کیا ہے۔ جس نے برا کیا اس نے کس کے لیے کیا؟ وہ اس کا وبال کس پہ پڑے گا؟ ومن اساء فعلیہ، اسی پہ تو پڑے گا۔ تو اب ہمیں یہاں پر غور کرنا چاہیے، ان آیات کی تلاوت کرنے کے بعد، یا سورۃ تغابن میں ان آیات کی تلاوت کرنے کے بعد ہمیں غور کرنا چاہیے کہ دیکھیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو ہمارے پھول ہیں، جو اللہ نے ہمیں یہ پھول دیے ہیں بچوں کی شکل میں، تو ان کی محبت بھی ہماری یعنی طبعی ہے، یہ تو ہر طبیعت ممائل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو آپ کہہ لیجئے کہ ودیت کر دیا ہے، اور محبت ہونا لازمی بھی ہے۔ اگر محبت نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کا دل سخت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو اس طبعی محبت کے باوجود احکام الہی کی تعمیل میں کوتاہی نہیں کرتے اور اپنے اولادوں کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو یقیناً وہ لوگ کامیاب ترین انسان ہیں۔ اور یہ مال اور اولاد ایک دوسرے لحاظ سے بھی آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ ایک لحاظ سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مال کا فتنہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر آج مال آ گیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ہمارے ہاں اس مال کی وجہ سے کس قدر فحاشی، عریانی، بے پردگی، کس قدر اللہ کی نافرمانی، کس قدر آپ دیکھیں حرام خوری کہہ سکتے ہیں۔ ہاں آپ ظاہر ہے جملے جس طرح سے بھی استعمال کریں، لیکن اصل بات تو وہی ہے نا کہ انسان حرام بھی جو کھا رہے ہیں آپ، تو کیا کہیں گے اس کو؟ کیا کہیں گے؟ کیا الفاظ استعمال کریں گے؟ رشوت، سود، ناجائز آمدنی، آپ کسی کو بھی دھوکہ دے کے لوٹ لینا، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ زیادہ سے زیادہ دکھاوا کرنا، زیادہ سے زیادہ اتنے سارے کھانے پرووائڈ کرنا، اتنے سارے کھانے، کیا ہے یہ؟ کیا ہے بتائیے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ کیا ہے کیا یہ؟
اگر اسراف اس کو نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ کس کی وجہ سے ہے؟ زیادہ مال آ گیا اسی وجہ سے تو ہے نا. نہیں ہوتا تو آپ کرتے تو پتہ چلتا. کتنے لوگ ہیں بیچارے کہ مانگ مانگ کے کہتے ہیں بیٹی کی شادی ہے, کچھ دے دیں, کچھ مدد کر دیں. کتنے لوگ ہیں. تو ظاہر ہے وہ تو یہ نہیں کر سکتے شاہ خرچی ہے جو آپ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہیں ہے نا خلل. یہ خلل ہے نا. مال کا فتنہ تو ہے ہی فتنہ. یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے, حدیث میں بیان کیا گیا. اس امت کا فتنہ جو ہے مال ہے. ایک تو یہ کہ عورتیں بھی فتنہ ہیں, ٹھیک ہے, عورتوں کی فتنہ بھی بہت طرح کا ہے. اس پر انشاءاللہ کبھی ہم بات کریں گے ڈیٹیلز انشاءاللہ تفصیل سے. لیکن یہاں جو یہ اولاد کا فتنہ ہے اس کو آپ ذرا دیکھتے چلیے. یہاں دونوں باتوں کو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اب یہ دیکھیے اولاد کا فتنہ ایک طرح سے اور بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے بچوں کی صحیح تربیت, ان کی صحیح اصلاح, اور ان کو حقیقی مسلمان اور کامل انسان بنانا. ان کی ان کا لوح دل کی جو تختی ہے, لوح دل پر اقدار عالیہ کے نقوش ثبت کرنا والدین کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, ایک کٹھن آزمائش ہے, بہت بڑی آزمائش ہے, چھوٹی موٹی آزمائش نہیں ہے. یہ دوسرے لحاظ سے اولاد بہت بڑی آزمائش ہے. جو تربیت ہے ان کی, ان کو صحیح راستے پر صحیح ٹریک پر لگانا ہے. لیکن اگر آپ نے ان کو صحیح مسلمان بنا دیا تو یہی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا صحیح شکر بھی ہے. جو کم نظر اپنی اولاد کے لیے دولت ہی اکٹھی کرتے رہتے ہیں اور انہیں اسی لکشمی دیوی کہہ لیجیے آپ, اسی لکشمی دیوی کے پرستش کا ڈھنگ سکھانا بس جانتے ہیں, اسی کو یعنی کہ بھائی یہ دولت بہت بڑی چیز ہے, کوئی یہ لکشمی دیوی یہ بہت بڑی چیز ہے, اس کا ڈھنگ سکھانا ہی اپنے حقوق فطری کی تکمیل جانتے ہیں. سمجھتے ہیں ہم نے بس بہت کچھ کر دیا, اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ جمع کر کے ان کو دے دیا, ان کو ایسی تعلیم دے دی کہ بس یہ کبھی اب جو ہے کسی کے محتاج نہیں ہوں گے. یعنی بڑی کمپنی کا بڑا سیٹ بنا دیا آپ نے. تو انہوں نے اس نعمت پر یا نعمت عظمیٰ پر اپنے منعم حقیقی کا ہرگز شکر ادا نہیں کیا. ہاں, جو منعم کون ہے؟ اللہ ہے نا, ٹھیک ہے. تو وہ سمجھ لیں انہوں نے شکر ادا نہیں کیا کہ انہوں نے دنیا کی دولت اکٹھی کرنا تو بچوں کو سکھا دیا, دنیا کا دولت کا پجاری تو بنا دیا, لیکن انہوں نے صحیح مسلمان نہیں بنایا, صحیح انسان نہیں بنایا. جب مسلمان ہوگا تو صحیح انسان بھی ہوگا, ٹھیک ہے. یہ بات جان لیجئے, مسلمان کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو نقصان پہنچائے. اگر واقعی حقیقی مسلمان ہے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ میرا چیلنج ہے. مسلمان کبھی بھی کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا, کوئی بھی ہو, اس کا دوست ہو یا دشمن ہو. دشمن سے بھی بات کرے گا تو دشمن سے بھی اس کے اپنے اصول ہوں گے, کبھی بھی وہ دشمن کو بھی ایسے ہی آپ یہ کہہ لیجئے کہ غفلت میں نقصان نہیں پہنچائے گا. کیونکہ مسلمان قرآن پہ عمل کرتا ہے, قرآن میں دشمن کے ساتھ بھی زیادتی کرنے کو منع کیا گیا ہے, یاد رکھیے گا. ٹو دا پوائنٹ, بدلہ لینا یہ انسان کا حق ہے, لیکن وہ بھی ایک اصول اور طریقے کے ساتھ. ایسے نہیں ایویں اٹھے اور چلے گئے, بس کسی کو بھی اٹھاٹے ڈنڈا مار دیا, ایسا نہیں ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سورہ تغابن میں دیکھیے یہی مضمون اللہ نے بیان کیا, آیت نمبر 15 سورہ تغابن 28واں سپارہ. انما اموالکم واولادکم فتنہ, انما اموالکم, ٹھیک ہے. وہاں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ. یہاں ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم. یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو بلا شبہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یقینی بات ہے کہ آزمائش ہیں, اور اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے. اور سورہ منافقون میں آیت نمبر 9 میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. کیا فرمایا؟ مومنو, ایمان والوں کو مخاطب کیا, ایمان والو مومنو, تمہارے مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. عن ذکر اللہ, اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دیں. آج دیکھیں غافل کیا ہوا ہے نا, اولاد نے اور مال نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. اب بتائیے کامیابی کیسے ملے گی؟ نہ خسارہ اللہ نے بیان کیا, دیکھیں یہ خسارہ, فاولئک هم الخاسرون, آیت نمبر 9 ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی جو ایسا کرے گا وہ تو بس خسارہ ہی اٹھائے گا, وہی خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں. اور فرمایا آگے دیکھیے, خرچ کرنے کی ترغیب بھی دلائی ہے. بہرحال یہ انسان کی بہت بڑی آزمائش ہے, اور اس آزمائش پہ پورا اترنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے, ہر کس و ناکس کے بس کا روگ نہیں ہے. یہ بہت بڑے لوگ ہیں جو اس میں کامیاب ہو کر چلے جاتے ہیں, جو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. سورہ انبیاء میں بھی اللہ نے بیان کیا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً,
اور ہم تمہیں پرکھنے کے لیے، آزمانے کے لیے برائی اور بھلائی سے آزماتے ہیں۔ تو بہرحال سوچنے کی بات ہے کہ کوئی اپنے مال پر اور کوئی اپنے اولاد پر اگر فخر جتانا چاہتا ہے تو اس کو ان آیات پر غور کر لینا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں نا، غبارے سے ساری ہوا پھر نکل جائے گی۔ یہ بخاری شریف ہے، ایک حدیث شریف بھی دیکھ لیجئے، برکتیں ملتی ہیں، احادیث کی بھی اپنی برکات ہیں۔ یہ ہے حدیث نمبر 16 ہے اور باب ہے حلاوت الایمان۔ حلوہ جو ہے آپ کا میٹھا ہوتا ہے نا، نرم نرم بھی ہوتا ہے، جس کو آپ بڑے شوق ذوق سے کھاتے ہیں، قسم قسم کے حلوے کھاتے ہیں نا، تو حلاوت سے ہے، مٹھاس۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ ثلاث، جس کے اندر بھی یہ 3 چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ وجدہ، اگر کسی نے یہ 3 خصلتیں پا لی، وجدہ پا لی، حاصل کر لی، تو اس سے بڑی یعنی کہنا چاہیے خوش نصیبی کوئی چوتھی چیز نہیں ہو سکتی، کوئی بندہ ہو نہیں سکتا جس کے اندر یہ 3 چیزیں آ جائیں نا، یہ 3 خصلتیں، 3 صفات، 3 عادات جس کے اندر پیدا ہو گئی، اس نے پا لیا۔ وجد حلاوت الایمان، اس نے پا لیا، حاصل کر لیا۔ نمبر 1 ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ ایک بات یہ ہے کہ اس کے نزدیک ہو جائیں سب سے زیادہ پیارے اللہ، اس کے رسول، ہر چیز سے زیادہ جب اللہ رسول پیارے ہو جائیں تو یہ بہت بڑے نصیب کی بات ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ اس کے رسول سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ عزیز و محبوب بن جائیں۔ اور دوسرا نمبر ہے وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محض صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے، اللہ کی رضا کے لیے آپ محبت رکھیں۔ جس سے بھی محبت رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا بھی کیوں ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جس سے بھی محبت ہو اللہ کے لیے ہو، یہ دوسرے نمبر کی بات ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ تیسرے یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے، اتنا مکروہ جانے، اتنا ناپسند کرے، ایسا جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو مکروہ جانتا ہے، ناپسند کرتا ہے۔ اس حدیث شریف کی روشنی میں ہم میں سے ہر شخص خود غور کر لے کہ کیا واقعی یہ تینوں باتیں جو ہیں ہمارے اندر ہیں؟ ہمارے اندر تو اتنی بات بھی نہیں ہے کہ اگر ہم کسی تقریب میں جائیں اور وہاں کھانا آئے تو حلال و حرام کو ہی یعنی اس کی تحقیق کر لیں کہ یہ جہاں ہم کھا رہے ہیں بس ہمیں تو کھانے سے مطلب ہے۔ بلکہ اب تو حالت ہماری یہ ہو گئی ہے کہ ہاتھ بھی نہیں دھوتے، جبکہ ہاتھ دھونا سنت ہے اور اس میں آپ کا فائدہ ہے، لیکن اب ہاتھ نہیں دھوتے، اب ٹیشو پیپر وغیرہ یہ وہ جو بھی ہے، بہرحال کھانا لگا دے دھڑا دھڑ، بس ٹوٹ پڑے کھانے پہ، نہ ہاتھ دھونے سے کوئی غرض ہے، نہ بسم اللہ پڑھنے کا کچھ یاد ہے، نہ کچھ بھی یاد نہیں ہے، طور طریقے سے کھانے کا طریقہ یاد ہے، کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ آپ سوچیں ذرا، غور کریں کہ کھانا کتنا محبوب ہو گیا۔ ایسی محفلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، رشتوں کا زیادہ لحاظ ہے، ان کا زیادہ خیال ہے، اللہ کی عظمت کا کتنا خیال ہے ہمیں۔ سوچ لیجئے، اس حدیث کو دیکھ کے میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ حدیث تو پھر انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ یقین مانیں، آپ غور کریں اس حدیث شریف کو تو آپ کا کیا باقی رہ جائے گا؟ کیا ہمارے اندر یہ صفات ہیں؟ کیا ہمارے اندر یہ خصائل ہیں، یہ خصلتیں ہیں؟ اگر ہیں تو مبارک ہے، بہت خوش قسمتی ہے آپ کی، خوش نصیب لوگوں میں ہیں۔ بس ہم تو یہی کہتے ہیں اللہ آپ معاف کرتے ہیں، ہم تو کسی لائق نہیں رہ گئے ہیں، ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ آپ غور کر لیں، دیکھیں، آپ ترجمہ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ترجمہ ہے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے، جس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ ہمیں ہیں تینوں عادتیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس حدیث اور قرآن کی آیت کی روشنی میں دیکھ لیجئے ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لازم قرار کیا دیا ہے؟ ہمارے لیے امت محمدیہ، اس کے لیے لازم یہ قرار دیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں،
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو کیا ہم نے آپ کے اسوے کو حسنہ بنایا ہے، یا ہمیں مال اور اولاد نے ہمیں مروا دیا ہے؟ سوچئے، سوچنا پڑے گا۔ ہم پر تو اللہ نے لازم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طور طریقہ اپنانا اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم اور باعث اجر و ثواب قرار دیا۔ سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ان کاموں کا تعلق عام ہوائی انسانی سے ہو یا کوئی خاص ہو، دونوں مواقع اس میں شامل ہیں۔ کھانا پینا بھی انہی میں شامل ہے، ٹھیک ہے؟ کھانا پینا بھی کیا ہے؟ ہماری ایک حاجت ہے، ضرورت ہے، ہر جاندار کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر جاندار چیز اس کے بغیر اپنا وجود نہیں قائم رکھ سکتی، اپنا وجود کھو دے گی اگر کھانا نہ ملے، اس کو پانی نہ ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین و دنیا کے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام طریقے سکھائے، جس طرح آپ نے دین کے ہمیں سارے اصول بتائے، دین کے طریقے سکھائے جس طرح سے، اسی طریقے کے دنیا کے تمام امور بھی ہماری اس میں بھی آپ نے رہنمائی کی۔ اسی طرح کھانے پینے کے آداب بھی ہماری رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تاکہ انسان اور حیوان کے کھانے پینے میں فرق ہو جائے، کیونکہ حیوان کو کھانے پینے میں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، جبکہ انسان کے لیے حلال و حرام کے اصول وضع کر دیے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ ہم پھر کیسے انسان ہیں، سوچئے، غور کیجئے۔ اور یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ جب خود ہی نہیں کرتے تو اولاد کو کیا سکھائیں گے، اولاد کو کیسے سکھائیں گے؟ آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ جب خود ہی ہر چیز سے عاری ہیں، ہر چیز سے بیزاری، تو پھر اولاد کو کیسے اس راہ پہ لائیں گے، اولاد کو کیسے اس کی تربیت کریں گے، کیسے اس کو سنت کا پابند بنائیں گے، کیسے اس کو سنتیں سکھائیں گے؟ سوچ لیں آپ خود، اپنے آئینے میں ہم خود ہی اپنا چہرہ دیکھ لیں۔ ماں باپ نمازی ہیں، بچے بے نمازی ہیں۔ ماں باپ پردہ کرتے ہیں، بچے آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں، آوارہ بن کے پھر رہے ہیں۔ آپ سوچ لیں خود، ماں باپ دینداری کا ڈنکا بجاتے ہیں، بسا اوقات بچے پتہ چلا ناچ گانوں میں مصروف ہیں، آپ نے ایسے اسکول ایسے کالج میں ان کو ڈال دیا ہے کہ وہ ڈانس بھی کر رہے ہیں، وہ ناچ بھی رہے ہیں، وہ گا بھی رہے ہیں۔ تو ان سب کا ثواب کس کو ملے گا؟ اگر تو آپ نے کوشش کی، محنت کی، لیکن پھر بھی نافرمان نکل گئی اولاد، تو پھر ظاہر اس میں تو آپ کی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کوشش ہی نہیں کہ آپ نے ان کو ان کے حوالے کر دیا، ان کو کہا جاؤ لائف انجوائے کرو، تو پھر وہ کر رہے ہیں انجوائے۔ تو اب اس میں تو ظاہر پھر آپ ثواب کے تو حقدار ہیں نا، جتنا ثواب ان کو ملے گا آپ کو بھی ملے گا، آپ کے ثواب کا میٹر بھی جاری رہے گا جب تک کہ وہ زندہ رہیں گے۔ تو آپ سوچیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے۔ آپ نے اپنے پیچھے جو ہے، آپ تو چلے گئے دنیا سے، پھر بھی اپنے پیچھے ایسی حرکات اپنے اولاد کو دے گئے، چھوڑ گئے، تربیت نہ کر کے ان کو سکھا کے، کم از کم ان سے غصے کا اظہار ہی کرتے، کچھ تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے، کچھ تو بیزاری کا اظہار کرتے کہ بھائی میرے نزدیک تو دین سب سے زیادہ پیارا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب سے زیادہ پیاری ہے، میرے نزدیک تو اللہ کا دین اور اللہ تعالیٰ کا حکم سب سے زیادہ پیارا ہے، میرے نزدیک تو قرآن مجید کا حکم سب سے زیادہ پیارا ہے۔ تم اگر نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، آخرت میں تو ویسے ہی الگ الگ ہو جائیں گے۔ اگر تو آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ خود بھی جنت میں نہیں جا سکتے، جیسے اولاد آپ کی کسی اور طرف جائے گی نا، آپ بھی چلے جائیں گے۔ اور دوسری صورت میں کیا ہے کہ اگر آپ نے تربیت کرنے کی کوشش کی اور وہ پھر بھی فرما بردار نہیں بنتے، پھر بھی ماحول کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں اور اس کے یعنی اس سیلاب میں بہہ جاتے ہیں، اس لے میں نکل جاتے ہیں، تو پھر تو آپ ظاہر بے بس و مجبور ہیں، پھر تو آپ ظاہر جنت میں جائیں گے، جنت کے نظارے کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں جو دنیاوی رشتے بنائے ہیں، عارضی رشتے، تو وہاں تو پھر اس رشتے کا آپ کو غم بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو ہوتا ہے نا کہ جب آپ کو اچھی چیز ملتی ہے تو آپ اپنے اولاد کے بغیر کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، کہ جب تک میری اولاد کو نہ مل جائے۔ اولاد کے لیے بہت بے قراری ہوتی ہے، انسان اپنے اولاد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ کبھی دین کو قربان نہیں کریے گا۔ اگر آپ نے کر دیا تو سمجھ لیں کہ آپ پر یہ جو آزمائش آئی تھی، آپ اس میں بالکل ناکام اور نامراد ہو گئے، اور اپنے اولاد کے ساتھ آپ بھی دوسری طرف چلے گئے، بائیں طرف چلے گئے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس پہ بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ایک دو دن کی محنت نہیں ہے، ایک مسلسل محنت ہے، مسلسل جد و جہد ہے۔ اب یہ تھوڑی کوئی کہ اولاد کی آپ نے نہ کوئی تربیت کی، نہ ان کو سکھایا، بلکہ یہ کہ ان کے غلط کاموں پہ ہنستے رہے، بلکہ ان کو شاباش دیتے رہے، اور ان کو جو ہے آپ نے حوصلہ افزائی کے نام پر کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے، حوصلہ افزائی کرتے رہے ہیں، ان کو داد شجاعت دیتے رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ آیات ہمیں ڈرانے اور چونکانے کے لیے کافی ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، ہماری دستگیری فرمائے، ہماری مدد فرمائے، ہمیں بھی اللہ نیک بنائے اور ہماری اولادوں کو بھی نیک بنائے، ہمیں بھی دین کے خلاف باتوں سے اور شریعت کی خلاف ورزی سے بچانے کی توفیق دے اور ہماری اولادوں کو بھی دے۔ ذمہ داری ہماری ہے، جتنے بڑے ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ ہاں یہ بات بھی ہے کہ اگر بڑوں کو سمجھ نہیں ہے تو چھوٹوں ہی کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر بڑے سمجھدار نہیں ہیں تو چھوٹوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے، تو چھوٹے ٹیک اوور کر لیں، ٹھیک ہے، ان کو چاہیے کہ پھر وہ سکھائیں اپنے بڑوں کو۔ لیکن اگر جو ہے بڑے سمجھدار ہیں، اتنا شعور ہے، باقی چیزوں کا شعور ہے، تو یہ شعور بھی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری دستگیری فرمائیں، ہماری مدد فرمائیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ چلنا آسان فرمائیں اور اپنے اولادوں کو بھی صحیح ٹریک پر لگانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت بھی بخشیں اور ہماری اولادوں کو نیک بھی بنائیں اور ان کو ہماری باتیں سمجھنے کی توفیق بھی دیں۔